اس وقت ایک انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ ایسے بلوچستان ہو، گلگت بلتستان، ادھر بلوچستان، وہ کشمیر ہو، وہ وہاں یہاں بڑا نازک سا یہ نہیں، وہ اس کی ایک بڑی اہم بات ہے. میں پتہ نہیں اس وقت آج کے حالات کے اندر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آج چونکہ بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں بڑی جو ہے نا، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ان سے دوستی جس نے کی ہے ان کے حالات کبھی اچھے رہے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رہنے دیے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ سامراجی قوتوں کا کہہ رہے ہیں؟ بالکل. آج جو ہے نا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، کل بھی پتہ میاں صاحب اسے بھی فراڈ ہی کر رہی ہے انہوں نے سر، ہم جو ڈبل کراس کے تو بھی ماہر میں ہیں. وہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس قیمت میں ایک پروگرام میں تھا تو میرے ساتھ آفتاب اقبال کے اپنے لوگوں بڑے نون اینکر ہیں وہ، جی جی، تو وہ کہنے لگے کہ جی میاں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہ ہم ڈبل کراس کرتے ہیں. کہتا ہے امریکہ اتنا سادہ ہے. میں کہ سادہ نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ اب دیکھیں نا چائنا سے ہمارا 81% مسلح فوج کا سارا اکوپمنٹ وہاں کا ہے، سب کچھ ادھر کا فضائی ایریا. تو ہمیں امریکہ روک تو نہیں سکتا اب اس چیز کو، روک تو نہیں سکتا کہ تسی واپس کر دیو جہاز سارے. نہیں، میرا خیال ہے وہ واپس تو نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ کا سول نیوکلیئر معاہدہ ہے چین کے ساتھ، چین کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ کا چین چشمہ پلانٹ وغیرہ سارے چین کے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی دوست کو کسی سے ناراضگی کروانے کے لیے، اس طرح کے معاملات بھی تو نہیں ایسے ویسے پکے ہیں میاں صاحب، رام نال نہیں، یہ وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں. ویسے سنا خان صاحب کے دور میں آپ بڑے قریب تھے ان کے، سنا انہوں نے چین سے تھوڑے فاصلے کر سر لیے. وہ اصل میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ وہ ذرا میاں صاحب تھوڑا مجھے نہیں اس کا صحیح نہیں، میں سر اس پہ یہ آپ نے غور کیا ہوگا اس نہیں سر، اس میں مسئلہ پتہ ہے کہ دیکھیں جب کچھ سیاسی اس طرح کے معاہدے یا اس طرح کے کوئی دو ملکوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاہدہ ہے، وہ ایک تجارتی یا ایک ہمارا اس طرح کا معاہدہ، اس کو ہر حکومت میں برقرار رہنا چاہیے، اس کو برقرار رہنا چاہیے. ہاں، اس کے اندر جو چیزیں کمی بیشی تھی وہ آپ دور کر سکتے ہیں، اس کو آپ بیٹھ کے بات کریں. خان صاحب کا جیسے خان صاحب کے دور میں ایک بات بڑی چیز تھی، انہوں نے آئی پی پیز میں کہا تھا ڈالر والا جو آئی پی پیز ہوا، ڈالر سے ڈی لنک کیا، اس کے بعد آپ کا جو وہ ریکارڈک کا تھا اس میں چینج آئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی جا سکتی ہے. یہی بات ہے کہ اگر آپ لیکن معاہدہ کو بالکل ریورس پہ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کو اگر سی پیک کے اوپر کوئی اس طرح کا اعتراض تھا تو وہی اس کو جی وہ کلاسیفائڈ نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو وہ بات بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ کی اسمبلی یہ بات کر سکتی ہے، اس کے اندر یہ بات اٹھائیں. اور یہ بلکہ میاں صاحب ایسے چین کی بھی خواہش ہے کہ وہ چین تھوڑا سا خفیہ کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہے امریکہ کی وجہ سے. امریکہ کی مداخلت ہے نا بڑی. نہیں، لیکن وہ بات ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اپنے لوگوں سے نہ کریں آپ چھپائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن امریکہ سے تو آپ چھپا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب میں بالکل ٹھیک ہے کہ چائنا ساری انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے، سب کچھ چائنا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پاکستان کو کچھ فائدہ نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر اس طرح کا. اور نہیں، آپ سی پیک کا کر رہے ہیں یا مکمل تعاون میں کی سی پیک کی بات اچھا سی پیک کی جو سی پیک پہ ویسے تو آپ کی مسلح فوج ساری سر سلو چین کے بیسس پہ چل رہی سلو ہوا تھا اس وقت سی پیک کا منصوبہ. باقی تو آپ کا سارا چل رہا ہے ویسے تو وہ دفاعی معاملے میں تو آپ کا اس پہ بلکہ پہلے سے زیادہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی، اور اس کو جو ہے نا وہ بجائے سلو کرنے کے اس کو دیکھیں اس کا پاکستان کو فائدہ آج نہیں تو کل ہو جاتا. بالکل. مسئلہ یہ اگر یہ بن جاتا ہے تو جتنے وہ یہاں پہ وہ زون بننے تھے، جو اکنامک زون بننے تھے، وہ سارے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ پاکستان میں. یہاں پہ بے روزگاری ختم ہوتی، پاکستان کے اندر کاروبار آتا، پاکستان کو جو ہے نا اس کا بہت فائدہ تھا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ یہاں کر رہے ہیں، ان کو فائدہ ضرور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ ایک ہم پہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے پتہ نہیں اس نے اس میں سے کیا لیا کیا دیا. یہ بات اور یہ بات تو ہے، یہ بات یہ نہیں کہ یہ بات بھی. اور یا تو اس کا کوئی ایسی میں کہتا ہوں کوئی ایسی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک تو کبھی بھی جو بھی ہمارے ایسے معاہدے ہیں ان کو کوئی آنے والی حکومت اس کو جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کرے، اس کو روکا نہ جائے. اس پہ یہ بات ہونی چاہیے، اور اس پہ بلکہ اس پہ لا بنا دیا اس طرح کے معاہدے. میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن ایک بندہ وزیر اعظم نہیں رہتا یا ایک بندہ وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے ملک کے مشن کے لیے وہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے مخالفت صرف کام کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جیسے حکومت سے باہر نکلے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب حکومت اور کم اور ریاست کو زیادہ نقصان شروع کر دیتے ہیں. وہ حکومت اور ریاست میں فرق بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آج دیکھیں نا، جیسے آج کے حالات کے اندر جو ہمارا
سعودیہ کے ساتھ اس وقت جو پیکٹ ہوا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی جو بہتر چیزیں ہیں اس پہ اپوزیشن کو بھی اس وقت اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو، اور یہ آواز ہو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہے تو اس کی نشاندہی اسمبلی کے اندر کی جائے اور وہاں پہ اس بات کو اٹھایا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے اپنے جو ہے نا وہ معاہدوں میں شامل کیا جائے، تاکہ کل کو اگر وہ حکومت آتی ہے تو ان کو بھی مشکل نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو ہمارا نہیں تھا، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ کھا گئے وہ کھا گئے۔ ہم نے 78 سال کے اندر یہی کام کیا، یہ غلط ہے کیا، اور اگر ہم نے ملک کے لیے سوچنا ہے یا اپنی ریاست کے لیے سوچنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ ایسا ہونا چاہیے نظام کہ ہماری اسمبلی کے اندر اپوزیشن بھی اور ہماری جو حکومت ہے وہ دونوں، اور یہ نہیں ہے کہ خالی حکومت، ہمیں تو آج بھی نہیں پتا کہ ابھی تک یہ دیکھیں کہ ابھی تو سعودیہ والا بھی آپ کے سامنے نہیں آیا کہ کیا اصل معاہدہ ہے کیا۔